بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عمر فاروق اور ہمارا چینل دی لائٹ آف ٹروتھ میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس سے پہلے میں نے الماس جیکب کی ایک ویڈیو جس کا آج ہم دوسرا پارٹ دیکھیں گے اور اس میں دیکھیں گے کہ الماس جیکب نے کیا کہا تھا اور اس کا ہم نے جواب کیا بنایا ہے۔ یہ ویڈیو بھی پچھلی ویڈیو کا پارٹ 2 ہوگا اور جس ویڈیو کا یہ جواب بنایا جا رہا ہے اس ویڈیو کا نام تھا جیزس ڈیفیٹڈ الومیناٹی 2000 ایئر اگو۔ تو آئیے ہم ویڈیو دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس میں الماس جیکب کیا کہہ رہا ہے۔ اور تیسرے روز زندہ ہو کر شیطان سے موت اور عالم ارواح کا اختیار واپس لے لیا ہے۔ اسی لیے اب شیطان کانٹریکٹ کر کے لوگوں سے ان کی روحیں بھیک میں مانگتا ہے۔ اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، موت اور زندگی تو خدا کے ہاتھ میں ہے، تو ذرا غور فرمائیے۔ باغ عدن میں جس پھل کو کھانے سے منع کیا گیا تھا وہ نیکی اور بدی کی پہچان کا پھل تھا، اور خدا نے کہا تھا کہ جس دن تو نے اس میں سے کھایا تو مرا۔ لیکن شیطان نے آدم اور حوا سے کہا کہ تم ہرگز نہ مرو گے بلکہ تم خدا کی مانند بن جاؤ گے۔ بیسیکلی وہ پھل کھا کر وہ خدا کی بادشاہت سے نکل کر شیطان کے انڈر آ گئے تھے۔ وہ ایک ٹیسٹ تھا جس میں آدم اور حوا یعنی ہمارے ماں باپ اب شیطان کے رحم و کرم پر آ گئے تھے۔ یاد رہے یہ جنگ شیطان اور خدا کی ہے۔ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے اگر ہم ایوب نبی کی کتاب اس کا 2 باب اور اس کی 6 آیت میں پڑھیں تو وہاں لکھا ہے کہ خدا نے شیطان سے کہا کہ دیکھ وہ تیرے اختیار میں ہے، فقط اس کی جان محفوظ رہے۔ یعنی شیطان کے پاس اختیار آ گیا تھا انسان کو موت دینے کا، اسی لیے خدا نے اس سے کہا کہ تو اس کا ٹیسٹ لے لے، وہ آلریڈی تیرے اختیار میں ہے، بس اس کی جان نہیں لینی۔ اسی لیے شیطان زمین پر کھلا راج کرتا تھا۔ اس شیطان سے یہ اختیار واپس لینے کے لیے انسان کو گناہ سے پاک ہونا ضروری تھا تاکہ وہ شیطان کا مقابلہ کرے اور اس سے موت اور عالم ارواح کا اختیار لے لے۔ ایسا کرنے کے لیے کوئی انسان گناہ سے پاک نہ نکلا تو خدا خود زمین پر انسان کی صورت میں اتر آیا۔ میں آگے جی دوستو، آپ نے یہ ویڈیو بھی دیکھی جس میں الماس جیکب یہ کہہ رہا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے صلیب پر جان دے کر تیسرے روز دوبارہ زندہ ہو گئے اور شیطان سے عالم ارواح اور موت کا اختیار لے لیا اور چابیاں لے لی، اور حوالے کے طور پہ وہ آگے جا کر ایوب نبی کی کتاب اور اس کا باب نمبر 2 اور آیت نمبر 6 پڑھ رہا ہے، اور وہ بھی اس نے انگلش میں ہی لکھی ہیں۔ میں آپ کے سامنے اردو میں پیش کرتا ہوں، آپ اپنی سکرین پہ دیکھیں، آپ کے صفحات آ گئے ہیں، جس میں لکھا ہے کہ تب آیت نمبر 6 میں لکھا ہے تب خداوند نے شیطان سے کہا کہ دیکھ وہ تیرے ہاتھ میں ہے مگر اس کی جان بچائے رکھ۔ اور 7 نمبر میں لکھا ہے کہ تب شیطان خداوند کے سامنے سے باہر نکلا اور ایوب کے تلوے سے چاند تک مہلک پھوڑوں سے مارا۔ یعنی کہ یہ بات یہاں پر ایوب نبی کی ہو رہی ہے کہ جب حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری لگ گئی تھی، تو اس میں جو آیت میں بتایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اختیار میں تھا، انسان کا اختیار، شیطان کو تو اختیار دیا گیا تھا کہ وہ انسان کو، قرآن پاک میں بھی اس بات کا ذکر ہے کہ سورۃ اعراف میں ہے کہ شیطان نے کہا تھا کہ جو تو نے حضرت آدم کو بنایا ہے میں اس کو دائیں بائیں سے اس کو بہکاؤں گا۔ بہکانے کا ذکر ہے، یہ نہیں ذکر کہ وہ اس کو اختیار ہے، موت نہیں دے سکتا، شیطان کسی کو مار نہیں سکتا، ہاں صرف اس کا ایک امتحان لے سکتا ہے۔ اور اس بات کو ثابت کرنے کے لیے الماس جیکب جو ہے وہ آگے چل کر آدم علیہ السلام کی بات کر رہا ہے کہ آدم علیہ السلام کو بھی جنت میں رکھا گیا تھا، تو ان کو شیطان نے ان سے کہا تھا پھل کھانے کا۔ تو اس چیز کے لیے آپ دیکھیں، یہ آپ کے سامنے بائبل کے پیج آ گئے ہیں، اس میں یہ پیدائش کا باب ہے، پہلا باب بائبل میں سے، اور اس کا باب نمبر 3 ہے، اور اس کی آیت نمبر جو ہے وہ اگر آپ دیکھیں 2 تو اس میں لکھا ہے کہ عورت نے سام سے کہا کہ باغ کے ہر درخت کا پھل ہم کھاتے ہیں مگر جو درخت باغ کے درمیان ہے خدا نے صرف اس کی بابت حکم دیا ہے کہ پھل نہ کھانا اور نہ چھونا ورنہ تم مر جاؤ گے۔ اور آیت نمبر 4 میں ہے جب سانپ نے عورت سے کہا کہ تم ہرگز نہ مرو گے بلکہ خدا جانتا ہے کہ جس دن تم اس سے کھاؤ گے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی اور تم خدا کی مانند نیک و بد کے جاننے والے بن جاؤ گے۔ اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ ان کو پہلے منع کیا گیا تھا کہ تم نے وہ پھل نہیں کھانا۔ یہاں پر بھی اس سے یہی مراد ہے
کہ یہ ایک آزمائش تھی آدم علیہ السلام کی اور حضرت اما ہوا کی، یہ ایک آزمائش تھی۔ یہ شیطان کے ہاتھ ہے، موت و حیات کی اختیار نہیں اللہ تعالیٰ نے دیا، صرف ان کو آزمانے کا اختیار اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے کہ وہ ان کو آزما سکتا ہے۔ آگے آپ نے دیکھا کہ الماس جیکب نے کہا کہ یہ اختیار واپس لینے کے لیے انسان کو گناہ سے پاک ہونا بہت ضروری تھا، اور کوئی بھی زمین پر گناہ سے پاک نہیں تھا، اسی لیے جو خدا تھا وہ زمین پر انسان کی مانند انسان کی صورت لے کے زمین پر آیا، یعنی کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں زمین پر آئے اور شیطان سے وہ اختیار واپس لیا۔ حالانکہ جب یہاں پر وہ عیسیٰ علیہ السلام کو بے گناہ ثابت کر رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سے کوئی گناہ نہیں ہوا، کیا عیسیٰ علیہ السلام اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ مرکز کی انجیل اور یوحنا کی انجیل، اس میں دیکھا جائے تو جب عیسیٰ علیہ السلام کے پاس لوگ بیٹھے ہوئے تھے، شاگرد بیٹھے ہوئے تھے، تو ان میں سے ایک نے عیسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ اے نیک استاد۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو کہا تھا کہ مجھے کیوں نیک کہتا ہے، نیک تو صرف ایک ہے، یعنی کہ خدا۔ اب عیسیٰ علیہ السلام بھی یہاں پر خدا کو نیک کہہ رہے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام ہی یہاں پر اللہ رب العزت کو کہہ رہے، اللہ رب العزت کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نیکیوں سے پاک ہے، وہ نیک ہے، میں نیک نہیں ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام خود اپنی زبان سے کہنے کہ میں نیک نہیں ہوں، نیک صرف ایک ذات ہے اور وہ صرف خدا کی ذات ہے۔ اور الماس جیکب یہاں پر بھی پھر وہی غلطی کر رہا ہے کہ وہ اللہ رب العزت کو چھوڑ کر عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنانے پر لگا ہوا ہے، جبکہ پیچھے میں آپ کو یہ بار بار حوالوں سے بتاتا آ رہا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام خود جو ہے وہ کسی اور خدا کو پکار ہیں، جب صلیب پر جان ان کی جا رہی ہے تب بھی وہ خدا کو پکار رہے ہیں۔ اور بائبل میں آگے پیچھے کئی جگہوں پر لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ بار بار اللہ رب العزت سے دعا کیا کرتے تھے۔ یہ میں آگے چل کر کچھ حوالہ جات آپ کے سامنے رکھوں گا جو کہ بائبل کی صفحات ہوں گی، آپ کو سمجھ لگ جائے گی کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے یا انسان ہے، یا عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے بھی کوئی خدا ہے یا نہیں۔ آگے چل کے ہم اگلی ویڈیو میں دیکھتے ہیں۔ نہیں ہے کہ خدا کی کوئی بیوی ہے اور جس سے وہ پیدا ہوا۔ کیا خدا کو بیوی کی ضرورت ہے انسان کو پیدا کرنے کے لیے؟ میرے خیال سے جب وہ آدم کو مٹی سے بنا سکتا ہے تو وہ کسی کمواری سے اپنے بیٹے کو بھی پیدا کر سکتا ہے۔ موت اور عالم ارواح کا اختیار اب یسوع مسیح کے پاس ہے۔ اس بات کا ثبوت یہ ہے کہ جب یسوع مسیح نے صلیب پر جان دی تو وہ عالم ارواح میں اترے، اور جتنوں نے اسے وہاں قبول کیا ان میں سے کئی زندہ ہو گئے اور ساری روحیں دوسرے آسمان پر منتقل کر دی گئیں۔ ریفرنس کے لیے متی کی انجیل 27 باب اس کی 51 سے 54 آیت پڑھ سکتے ہیں۔ اس طرح یسوع مسیح نے 2000 سال پہلے الومیناٹی کے بادشاہ لوسیفر سے ساری روحیں چھین لی اور موت اور عالم ارواح کا اختیار لے کر باپ کے پاس جا بیٹھا۔ جی دوستو، اب یہاں پر الماس جیکب پھر اسی بات پر آ گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ پہلے وہ ان کو خدا بناتا رہا ہے اور اب پھر ان کو اسی بات پر لے آیا ہے کہ وہ ان کے خدا کے بیٹے ہیں، اور اس میں بھی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ مقدسہ مریم یعنی کہ مریم علیہ السلام سے، کنواری مریم علیہ السلام سے وہ پیدا ہوئے ہیں۔ آگے کہہ رہا ہے کہ موت و حیات کا جو اختیار ہے وہ اب عیسیٰ علیہ السلام نے لے لیا ہے، شیطان سے لے لیا ہے، اور اب وہ لے کر باپ کے پاس جا بیٹھے ہیں۔ حوالے کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ متی کی انجیل اس کا باب نمبر 27 اور آیت نمبر 51 سے لے کے 54 تک آپ پڑھ سکتے ہیں۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی 54 نمبر آیت کیا ہے۔ ہم اس میں دیکھتے ہیں تو باب نمبر 27 اور آیت نمبر 50 سے پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ 50 میں لکھا ہے، اور یسوع نے پھر بڑی آواز سے چلا کر جان دے دی، یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے تھے، بائبل کے لیے فوت ہو گئے تھے۔ جو یہ کہہ رہا ہے الماس جیکب کہ وہ عالم برزخ میں اترے اور ساری روحیں وہاں سے چھڑا لی، اس کا کوئی ذکر نہیں ہے بائبل میں۔ ہم آگے چلتے ہیں۔ آیت نمبر 51 میں لکھا ہے، اور دیکھو ہیکل کا پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹ گیا اور 2 ٹکڑوں میں ہو گیا، اور زمین لرزی اور چٹانیں تڑک گئی۔ آیت نمبر 52 میں لکھا ہے، اور قبریں کھل گئی اور بہت سے جسم ان کے مقدسوں کے جو سو گئے تھے جی اٹھے۔ آیت نمبر 53 میں ہے، اور اس کے جی اٹھنے کے بعد قبروں سے نکل کر مقدس شہر میں جا کر بتھیروں کو دکھائی دیے۔ اور آیت نمبر 54 میں ہے، جب صوبہ دار نے اور انہوں نے جو اس کے ساتھ یسوع کی نگرانی کرتے تھے زلزلہ اور سارا ماجرا دیکھا تو ڈر گئے اور کہنے لگے کہ بے شک یہ خدا کا بیٹا تھا۔ یہاں پر وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ خدا کا بیٹا تھا، لیکن پیچھے الماس جیکب یہ رٹ لگاتا ہے
کہ عیسیٰ علیہ السلام خود خدا تھے، وہ خدا کی صورت میں زمین پر اترے تھے، اس کا بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ نیک نہیں تھے، بلکہ انہوں نے خود کہا کہ مجھے تم نیک کیوں کہتے ہو، جبکہ نیک تو ایک ہی ہے وہ، اور وہ خدا کی ذات ہے۔ اب اور یہاں پر بھی انہوں نے بھی جو نگہبانی کرتے انہوں نے بھی یہی کہا ان آیات میں جو آپ کو بتائی، یہ متی کی انجیل باب نمبر 27 اور آیت نمبر 50 سے لے کے 54 تک جو الماس جیکب نے انگلش میں لکھا ہوا ہے، وہ میں نے آپ کو اردو میں دکھایا کہ اس میں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ خدا کا بیٹا تھا، وہ خدا نہیں تھا۔ آگے چل کے جب یہ الماس جیکب یہ ثابت کرے گا کہ وہ خدا کے بیٹے تھے، تو انشاءاللہ اس کے بھی ہم حوالہ دیکھیں گے کہ وہ اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ آئیے اگلی ویڈیو دیکھتے ہیں۔ مسیح نے کبھی کہا کہ وہ خدا ہے یا وہ خدا کا بیٹا ہے؟ خدا کے بیٹے سے کیا مراد ہے؟ تو دوستو، یہودی کلچر کے مطابق ہر یہودی خدا کا بیٹا ہے۔ اب یہ سارے یہودی تو نارمل طریقے سے پیدا ہوئے، لیکن یسوع مسیح بن باپ کے پیدا ہوئے، یعنی کہ باپ کے بغیر پیدا ہوئے، ایک کنواری عورت سے پیدا ہوئے۔ خداوند یسوع مسیح نے کئی بار اس بات کا اقرار کیا کہ وہ خدا ہے، جیسے جب شاگردوں نے اسے گر کر سجدہ کیا، اس نے انہیں منع نہیں کیا۔ پھر یسوع مسیح جی دوستو، اس ویڈیو میں الماس جیکب بتا رہا ہے کہ کیا عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی خود کہا ہے کہ وہ خدا ہے، یا وہ خدا کا بیٹا ہے، یا خدا کے بیٹا ہونے سے کیا مراد ہے، وہ یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور ساتھ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ کنواری مریم سے پیدا ہو رہے ہیں، تو اس لیے وہ خدا ہیں، جبکہ دیکھا جائے تو آدم علیہ السلام جو ہیں وہ بن باپ کے پیدا، آدم علیہ السلام جو وہ ماں اور باپ دونوں کے بغیر پیدا ہوئے، پھر وہ بھی خدا ہونا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ شاگردوں نے جب گر کر سجدہ کیا تھا عیسیٰ علیہ السلام کو، تو عیسیٰ علیہ السلام نے یہ منع نہیں کیا تھا۔ اس کی دلیل وہ دے رہا ہے جو متی کی انجیل ہے، اس کا باب نمبر 14 اور آیت نمبر 32 اور 33 پڑھ رہا ہے، جس میں ہے کہ وہ الماس جیکب نے یہاں پر انگلش میں لکھا ہے، لیکن میں پھر آپ کو اردو میں بتاتا ہوں، آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی سکرین پہ، آپ کے پیج آ گئے ہیں۔ اس پہ لکھا تھا، اور جو ہی وہ کشتی پر چڑھ کر آئے تو ہوا فوراً تھم گئی۔ 33 میں لکھا ہے، اور جو کشتی پر تھے انہوں نے اس کو سجدہ کر کے کہا کہ در حقیقت تو خدا کا بیٹا ہے۔ یہاں اگر سجدہ کرنے کی وجہ سے یہ شاگردوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو سجدہ کیا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو سجدہ کرنے سے منع نہیں کیا، تو کیا سجدہ کرنے کی وجہ سے کوئی خدا بن جاتا ہے؟ اگر ہم بائبل میں ہی دیکھیں، جگہ جگہ پر ہم دیکھیں، تو ہمیں کئی ایسی چیزیں مل جائیں گی جس نے اور بھی لوگوں نے کئیوں کو سجدے کیے ہیں، جیسا کہ مثال کے طور پر خدا کو سجدہ کیا گیا ہے۔ پیدائش کی کتاب، اس کا باب نمبر 24 ہے، اور اس کی آیت نمبر 52 ہم اگر پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہے کہ جب ابراہیم کے نوکر نے ان کی باتیں سنی تو جھک کر خداوند کو سجدہ کیا، یعنی کہ یہ سجدہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم اور جگہوں پر بھی دیکھیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یوسف علیہ السلام جو تھے، یوسف علیہ السلام نے جب خواب میں دیکھا تھا کہ ان کو سجدہ کیا جا رہا ہے، ان کے بھائی ان کو سجدہ کر رہے ہیں، تو یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے سچ مچ میں بھی سجدہ کیا تھا بعد میں۔ اس کے لیے آپ دیکھیں پیدائش کی کتاب، اس کا باب نمبر 42 اور اس کی آیت نمبر 6 اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں لکھا ہے، اور یوسف ملک کا حاکم تھا اور وہ ملک کے سارے لوگوں کے ہاتھ غلہ بیچتا تھا، چنانچہ یوسف کے بھائی آئے اور زمین تک اس کے آگے جھکے، یعنی کہ یوسف کے بھائیوں نے بھی یوسف کو سجدہ کیا ہے۔ تو پھر تو یوسف کو بھی خدا بن جانا چاہیے، کیونکہ یوسف کو بھی سجدہ کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ داؤد بادشاہ کو بھی سجدہ کیا گیا ہے، ابراہیم نے بھی بنی حت کو سجدہ کیا تھا، اس کے علاوہ یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کو بھی سجدہ کیا تھا۔ اس کی دلیل اگر آپ دیکھیں، یہ پیدائش کا ہی باب ہے، اور اس کا باب نمبر، پیدائش کی کتاب، اس کا باب نمبر 48 ہے، اور اس کی آیت نمبر اگر آپ 12 دیکھیں تو اس میں لکھا ہے، تب یوسف نے انہیں اس کے گھٹنوں کے درمیان سے نکالا اور زمین تک جھکا، یعنی کہ اس جگہ پر یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ کو سجدہ کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنے سسر کو سجدہ کیا تھا، پھر تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی خدا بن جانا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے سسر کو سجدہ کیا تھا۔ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو داؤد علیہ السلام، جو داؤد بادشاہ تھے، انہوں نے بھی غیر اللہ کو سجدہ کیا، پھر تو ان کو بھی بادشاہ بن جانا چاہیے۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں دانییل ایک نبی گزرے ہیں جن کا ذکر ہمیں بائبل میں جگہ، ان کی ایک پوری کتاب ہے، دانییل کی ایک پوری کتاب ہے، دانییل نبی کی، تو اس میں اگر ہم دیکھیں دانییل نے بھی سجدہ کیا ہے۔ اس کا باب نمبر 2 ہے، اور باب نمبر 2 کی آیت نمبر 46 ہے۔ آیت نمبر 2:46 میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس میں لکھا ہے کہ تب
نصر منہ کے بل گرا اور دانیال کو سجدہ کیا، یعنی کہ دانیال کو سجدہ کیا گیا، پھر دانیال کو بھی نبی بن جانا، دانیال کو بھی خدا بن جانا چاہیے۔ اب اس میں اتنے حوالے ہیں کہ اگر آپ گنتے جائیں تو آپ کو بہت سارے مل جائیں گے۔ یہ آپ کو کچھ ریفرنس بتائے گئے ہیں اور کچھ حوالے بتائے گئے ہیں جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ سجدہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ باقیوں کو بھی کیا گیا ہے۔ اور اگر اس جگہ پہ جو ریفرنس یہ الماس جیکب بتا رہا ہے، اس کو اگر دیکھا جائے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو شاگردوں نے سجدہ کیا اور انہوں نے آگے سے منع نہیں کیا تو وہ جی خدا بن گئے، یہ کوئی دلیل بھی نہیں بنتی ایسی۔ اگر ایسی دلیل ان کو خدا مانتے ہیں تو پھر جو باقی بائبل میں خدا ہیں ان کو بھی ماننا پڑے گا۔ آئیے اگلی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ بہت دفعہ استعمال کیا جو یہودیوں کے اور ہمارے خدا کا نام ہے آئی ایم۔ جب موسیٰ کو جلتی ہوئی جھاڑی میں سے آواز آئی تو موسیٰ نے کہا کہ میں فرعون کو جا کر کیا کہوں کہ مجھے کس نے بھیجا ہے؟ تو آواز آئی، میں ہوں نے تجھے بھیجا ہے۔ خروج کی کتاب اس کا 3 باب اور اس کی 14ویں آیت سے اونورڈ اگر آگے آپ پڑھیں تو وہاں لکھا ہے کہ یہی میرا نام ہے اور ابد تک میرا یہی نام ہوگا، یعنی کہ میں جو ہوں سو میں ہوں خدا کا نام ہے۔ یسوع مسیح کے ساتھ میں ہوں والے کلمات بہت مشہور ہیں، جن میں سے ایک میرا فیورٹ بھی ہے۔ پیشتر اس سے کہ ابراہیم تھا، میں ہوں، مطلب اس سے پہلے کہ ابراہیم پیدا ہوا میں ہوں۔ یہ بات بھی اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہے کہ یسوع مسیح نے کہا میں شیطان کو بجلی کی طرح آسمان سے گرا ہوا دیکھ رہا تھا۔ جی دوستو، اس ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ الماس جیکب نے میں ہوں پہ بہت زور دیا ہے اور بار بار کہہ رہا ہے کہ خدا نے، اور ریفرنس بھی میں بھی یہی بتا رہا ہے، خدا نے کہا میں ہوں، عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا کہ میں ہوں، اور ایک جو اس نے کہا کہ مجھے بہت جو پسند ہے کہ بیشتر اس سے کہ ابراہیم تھا، میں ہوں، اس کا وہ حوالہ دے رہا ہے یوحنا باب 17 اور آیت نمبر 24 کا۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ یوحنا باب 17 اس کی آیت نمبر 24 میں کیا لکھا ہے، کیونکہ الماس جیکب نے تو اس کا پوری بات نہیں لکھی اور انگلش میں تھوڑا سا بس آئیے ہم لکھ کے تو بات ختم کر دی ہے۔ یہ آپ کے سامنے آ گیا یوحنا باب 17 آیت نمبر 24۔ اس میں لکھا ہے آیت نمبر 24 میں کہ اے باپ میں جانتا ہوں کہ وہ بھی جنہیں تو نے مجھے بخشا ہے جہاں میں ہوں میرے ساتھ ہوں، تاکہ میرے اس جلال کو دیکھیں جو تو نے مجھے دیا ہے، اس لیے کہ تو نے دنیا کی تکوین سے پیشتر ہی مجھے پیار کیا ہے۔ یعنی کہ اس جگہ پر جو وہ ابراہیم کی بات ہو رہی ہے وہ پیار کی ہو رہی ہے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام یہ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ تاکہ جب وہ میرے جلال کو دیکھیں کہ مجھ سے اللہ تعالیٰ کتنا پیار کرتا ہے، کہ اس دنیا کو بنانے سے پہلے بھی تو نے جو مجھ سے پیار رکھا ہے وہ اس کو دیکھیں۔ یہاں یہ بات ہو رہی ہے، یہاں یہ بات نہیں ہو رہی کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں ہوں کے الفاظ کے ساتھ۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے دوسرا ایک عورتوں کے میں ہوں والے الفاظ کتنے ہیں ہم دیکھیں تو موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی میں ہوں کے الفاظ استعمال کیے ہیں، یعنی کہ اگر ہم حوالے کے لیے دیکھیں تو خروج کی کتاب اس کا باب نمبر 3 ہے اور اس کی آیت نمبر 4 میں لکھا ہے کہ اور خداوند نے دیکھا کہ وہ نزدیک کو آیا تو خدا نے اسے جھاڑی کے بیچ سے پکارا اور کہا اے موسیٰ اے موسیٰ، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت آواز دے رہے تھے تو موسیٰ نے کہا کہ میں ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہاں پہ کہا کہ میں یہیں حاضر ہوں۔ اور اس کے بعد اگر ہم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ دیکھتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی میں ہوں کے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ تو اگر ہم اس کے حوالے کے لیے دیکھیں تو پیدائش کی کتاب اور اس کا باب نمبر 22 ہے اور اس کی 11ویں آیت میں لکھا ہے اور خدا کے فرشتے نے آسمان سے پکار کر اسے کہا کہ اے ابراہیم، یعنی کہ فرشتے خدا کے فرشتے آسمان سے ابراہیم علیہ السلام کو پکار، تو ابراہیم علیہ السلام نے کے بارے میں لکھا ہے وہ بولا میں حاضر ہوں میں ہوں، یعنی کہ ادھر بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ میں حاضر ہوں میں ہوں۔ اور اس کے بعد ہم اگر دیکھتے ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام کے جو 12 شاگرد تھے انہوں نے بھی میں ہوں کے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ حوالے کے لیے آپ دیکھیں متی کی انجیل، اس میں ہائی لائٹ ہوا متی کی انجیل، اس کا باب نمبر 26 ہے اور اس کی آیت نمبر 22 میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو لکھا ہے اور وہ بہت دلیر ہوں گے۔ اگر ہم آیت نمبر 20 سے پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہے جب شام ہوئی تو 12 شاگردوں کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھا اور جب وہ کھا رہے تھے تو اس نے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تم میں سے ہر ایک مجھے پکڑوائے گا، اور وہ بہت دلیر ہوئے اور ان میں سے ہر ایک کہنے لگا اے خداوند کیا میں ہوں؟ اور اس نے جواب میں کہا، یعنی کہ آگے بات ہو رہی تھی تو یہاں پر 12 شاگردوں میں سے ہر ایک جو ہے وہ میں ہوں میں ہوں میں ہوں کہہ رہا ہے۔
اب اگر یہ نام خدا کا ہے تو یہ شاگرد استعمال کیوں کر رہے ہیں؟ اگر یہ نام خدا کا ہے تو یہ ابراہیم علیہ السلام کیوں استعمال کریں؟ اگر یہ نام خدا کا ہے تو موسیٰ علیہ السلام کیوں استعمال کریں؟ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ میں ہوں کا جو الفاظ ہے یہ خدا کے لیے نہیں ہے، جس طرح وہ الماس جیکب اس کو عیسیٰ علیہ السلام پہ لگا کر اس کو خدا بنا رہا ہے۔ پہلے یہ خدا کا خدا بناتا رہا، پھر خدا کا بیٹا بنانے لگا، اور اب یہ دوبارہ خدا پر آ گیا ہے۔ آئیے اگلی ویڈیو ہم دیکھتے ہیں۔ Chapter 3 verse 45, Quran chapter 4 verse 171, Quran chapter 3 verse 39. ان تینوں ورسز میں حضرت عیسیٰ کو اللہ کا کلام کہا گیا ہے۔ کلام کا مطلب ہے کریٹر، خالق، کیونکہ خدا نے ساری کائنات اپنے کلام سے تخلیق کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن چیپٹر 3 ورس 49 میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ مٹی سے ایک پرندہ بناتے ہیں اور پھر اس میں دم پھونکتے ہیں اور وہ زندہ ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے حضرت آدم کو بنایا گیا تھا۔ جی دوستو، اس پارٹ میں، اس ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ الماس جیکب کس طرح قرآن پاک کے 3 حوالے پیش کر رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ ان تینوں میں عیسیٰ علیہ السلام کو کلام اللہ کہا گیا ہے، اللہ کا کلام کہا گیا ہے۔ تو وہ بالکل اس کا مطلب یہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے کلمے سے پیدا کیا گیا ہے، اور اس کے بعد وہ آخر میں جا کر ایک مثال پیش کرنا چاہ رہا ہے، اور وہ حوالہ دے رہا ہے قرآن پاک کی تیسری سورت آل عمران، اور آیت نمبر اس کی 49 کا اس کا حوالہ دینا چاہ رہا ہے، اور وہ بتا رہا ہے کہ اس میں ایک وہ پرندہ بناتے ہیں اور وہ اس میں روح پھونکتے ہیں تو وہ اصلی پرندے کی طرح ہو جاتا ہے۔ تو یہ بات وہ غلط کر رہا ہے۔ یہ آپ کے سامنے قرآن پاک کا پیج ہے، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں، ترجمہ آپ دیکھ لکھا ہے، اور بنی اسرائیل کی طرف سے رسول ہوگا کہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانی لایا ہوں، اور وہ نشانی کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ میں تمہارے لیے پرندے کی شکل کی طرح مٹی کا پرندہ بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے۔ اس آیت میں آپ کو پتہ چل رہا ہوگا کہ پرندے کی شکل کی طرح مٹی کا پرندہ بناتا ہوں، وہ خود پرندہ نہیں ہوتا، پرندے کی طرح کا بناتا ہوں، وہ پرندہ نہیں ہوتا، اور اس میں جو روح پھونک مارتا ہوں تو اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے۔ وہ اللہ کے حکم سے ہے سب کچھ، لیکن یہاں تو یسوع مسیح کو وہ خدا بنا رہا ہے۔ خدا کسی کی مرضی کا محتاج نہیں ہوتا۔ یہاں وہ ان قرآن پاک کی آیتیں جو بیان کر رہا ہے اس سے وہ غلط مطلب نکال رہا ہے۔ اس میں جو وہ بیان کرنا چاہ رہا ہے وہ صرف یہ بیان کرنا چاہ رہا ہے کہ وہ پرندہ بناتے تھے اور اسے پھونک مارتے تھے، وہ اڑنے شروع ہو جاتا تھا، لیکن وہ یہ نہیں بتا رہا کہ اس میں وہ اللہ کی مرضی شامل حال ہوتی ہے۔ اس آیت میں لکھا ہوا ہے کہ پھر اس میں پھونک مارتا تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے۔ تو وہ اللہ کا جو حکم ہے وہ مرضی، اللہ تعالیٰ کی مرضی کو شامل حال ہے۔ اب اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو اس چیز کا اندازہ ہو رہا ہوگا کہ الماس جیکب کس طرح آیتوں کو توڑ مڑوڑ کے، نہ وہ قرآن پاک کا لحاظ کر رہا ہے نہ وہ بائبل کا لحاظ کر رہا ہے، بس وہ اس چیز کا فائدہ اٹھا رہا ہے کہ وہ انگلش میں آیتیں لکھ رہا ہے اور لوگوں کو اس طرح پاگل بنا رہا ہے۔ اب آپ دیکھیں اگلی ویڈیو میں وہ کیا تیر مارتا ہے، اگلی ویڈیو کی طرف دیکھتے ہیں۔ یوحنا کی انجیل پہلے باب میں لکھا ہے کہ کلام مجسم ہوا، یعنی کلام نے جسم لیا اور سب کچھ اسی کے وسیلہ سے پیدا ہوا، اور اس کے وسیلہ کے بغیر کچھ پیدا نہیں ہوا۔ یہ پروو کرتا ہے کہ یسوع مسیح کریٹر ہے، اور جو بھی اس کائنات کا کریٹر ہے وہی خدا ہے۔ مزید اس بات کو کنفرم کرنے کے لیے البرٹ پائک جو فری میسنری۔ جی دوستو، آپ نے الماس جیکب کی ویڈیو دیکھی۔ اب یہ اس کا آخری دلیل تھی جو وہ دے رہا تھا کہ جو کریٹر ہوتا ہے وہ خدا ہوتا ہے، اور دلیل کے طور پہ وہ پیش کر رہا ہے یوحنا کی انجیل، اس کا باب نمبر 1 اور آیت نمبر 14۔ آیت نمبر 14 پر جانے سے پہلے آپ آیت نمبر 1 سے اگر یوحنا کی باب نمبر 1 کی آیت نمبر 1 سے پڑھیں تو اس میں لکھا ہے کہ ابتدا میں کلمہ تھا اور کلمہ خدا کے ساتھ تھا۔ اب دیکھیں یہاں سے آپ کو کیا معلوم ہو رہا ہے کہ ایک چیز کلمہ ہے اور کلمہ خدا کے ساتھ تھا، مطلب یہ دو چیزیں ہیں، ایک کلمہ ہے اور کلمہ خدا کے ساتھ ہے اور کلمہ خدا تھا۔ اب دیکھیں کہ یہاں پہ یہ کیا لاجک ہے کہ ایک چیز کلمہ ہے اور ایک خدا ہے، کلمہ خدا کے ساتھ ہے اور کلمہ خدا تھا، یعنی کہ دو چیزوں کو ایک کیسے کیا جا رہا ہے؟ یہ بات کی بات ہے جو آیت نمبر 14 میں وہ کہہ رہا ہے کہ کلمہ مجسد ہوا، یعنی کہ کلمہ نے ایک جسم لیا۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں پہ یہ کیا بات کر رہا ہے کہ ایک کلمہ الگ چیز ہے، ابتدا میں کلمہ تھا، آیت نمبر 1 میں ابتدا میں کلمہ تھا اور کلمہ خدا کے ساتھ تھا۔
یعنی کہ یہ دو چیزیں تھیں، یہ ایک نہیں تھی، یہ بعد میں جا کے ایک ہوئی ہے. وہ اور یہ بھی خدا کے ساتھ تھا، یہ ایک الگ چیز ہے. یہ کس طرح یسوع مسیح کو بنا رہا ہے، اور یہ ابتدا کی بات تب ہو رہی ہے کہ جب کچھ بھی نہیں تھا، جب دنیا بنی بھی نہیں تھی، اور یہ یسوع مسیح کو اس وقت پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور یہ ثابت کر رہا ہے کہ یسوع مسیح جو ہے وہ خدا ہے. وہ سب سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام ہی تھے آسمان پر. اب آپ نے دیکھا ان ساری ویڈیوز میں کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کو کبھی خدا بناتا ہے، کبھی خدا کا بیٹا بناتا ہے، کبھی خدا کو باپ بناتا ہے، اور کبھی خدا کو بیٹا بنا دیتا ہے. آخر میں نے آپ سے کہا تھا کہ کچھ دلائل پیش کروں گا جس میں یہ ثابت ہوگا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ خدا نہیں بلکہ خدا کے بیٹے ہیں، خدا کے بیٹے نہیں بلکہ خدا کے ایک رسول ہیں. اس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ اگر آپ نے اس کے لیے ویڈیو دیکھنی ہو تو میری الگ سے 2 ویڈیوز ہیں جو میں نے اسی ٹاپک پہ بنائی تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام کیا ہے، کیا عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے یا وہ خدا کے بیٹے ہیں یا وہ کیا ہے. اس کے نسبت سے میں نے یہ 2 ویڈیوز بنائی تھی، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، جس کا ٹاپک یہ رکھا تھا جیزس از مین ناٹ اے گاڈ. ایک یہ تھی، اور دوسری تھی از جیزس سن آف گاڈ، کیا جیزس اللہ کے اکلوتے بیٹے ہیں. ان دونوں ویڈیو میں یہ ثابت کیا گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے نہیں بلکہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں. اسی طرح میں کچھ حوالہ جات آپ کے سامنے رکھتا ہوں. متی کی انجیل ہے اور اس کا باب نمبر 1 ہے، اور اس کی آیت نمبر 18 میں بھی یہ بتایا گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہو رہی ہے، جبکہ خدا کی کوئی پیدائش نہیں ہوتی ہے. یہ تفصیل سے آپ پڑھ سکتے ہیں. دوسرا حوالہ یہ ہے لوکا کی انجیل ہے، اس کا باب نمبر 2 ہے، اور آیت نمبر 21 سے لے کے 40 تک اگر آپ پڑھتے ہیں تو اس میں آپ کو یہ ملے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام ایسا ایسا بڑے ہوئے ہیں، 8ویں دن ان کا ختنہ ہوا ہے اور ان کا نام یسوع رکھا گیا ہے. اب آپ سوچیں کہ کیا خدا اگر یہ پیدا ہو تو خدا کا کیا خدا کا ختنہ ہوگا؟ 8ویں دن خدا کا ختنہ ہو رہا ہے، تو کیا یہ خدا کی بے حرمتی نہیں ہے؟ کیا یہ خدا کا یہ بے ادبی نہیں ہے کہ جس طرح یہ کیا جا رہا ہے؟ تیسرا والا آپ دیکھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ خدا کے رسول ہیں، خدا نہیں ہے. تیسرا والے کے طور پہ آپ لوکا کی انجیل دیکھیں اور اس کا باب نمبر 3 ہے، اور اس کی آیت نمبر آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو آیت نمبر 3 میں ملے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام آیت نمبر 2 اور باب نمبر 2 اور آیت نمبر 46 میں لکھا ہے، اور 3 روز کے بعد ایسا ہوا کہ انہوں نے اسے ہیکل میں استادوں کے بیچ میں بیٹھے ان کی باتیں سنتے، ان سے سوال کرتے ہوئے پایا. یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سوال جواب کر رہے تھے، علم سیکھ رہے تھے. چوتھے حوالے میں آپ دیکھیں تو وہ الماس جیکب نے ویڈیو میں یہ بھی کہا تھا کہ شیطان نے عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے آیا اور فلاں فلاں اس نے کہا. جبکہ آپ ادھر دیکھیں تو آپ کو یہ چوتھے حوالے کے طور پر یہ متی کی انجیل باب نمبر 4 اور آیت نمبر 1 میں لکھا ہے اس وقت روح یسوع کو جنگل میں لے گیا تاکہ ابلیس سے آزمایا جائے. تو اور یہ 40 دن جو ہے، 40 دن اور 40 راتیں یہ ابلیس سے یسوع کو آزمایا گیا ہے. 5ویں حوالے کے طور پر بھی آپ دیکھیں تو اس میں لکھا ہے، یہ ہے ہمارے پاس یوحنا کی انجیل، اس کا باب نمبر 11 اور آیت نمبر 41 میں لکھا ہے، پھر یسوع نے آنکھیں اٹھا کر کہا، اے باپ میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نے میری سن لی، اور مجھے تو معلوم تھا کہ تو ہمیشہ میری سنتا ہے. یعنی کہ یہ بات آگے چلی ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام آسمان کی طرف دیکھ کے اپنے باپ کو پکار رہے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو پکار رہے ہیں. الماس جیکب کس طرح ان کو خدا بنا رہا ہے جبکہ عیسیٰ علیہ السلام اپنی زبان سے اللہ رب العزت کو پکار رہے ہیں. اگلا حوالہ ہم دیکھتے ہیں یوحنا کی انجیل، اس کا باب نمبر 13 باب نمبر 12 اور آیت نمبر اس کی 44 ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ یسوع نے لکھا ہوا ہے، یسوع نے پکار کر کہا، جو مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ مجھ پر نہیں بلکہ میرے بھیجنے والے پر ایمان لاتا ہے. اس آیت سے بھی آپ کو پتہ چل رہا ہوگا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ ایک الگ شخصیت ہے اور اللہ رب العزت کی ایک الگ شخصیت ہے، کیونکہ اس آیت سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ یسوع کو بھیجنے والا کوئی ہے. یسوع کہہ رہے ہیں کہ جو مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ مجھ پر نہیں بلکہ میرے بھیجنے والے پر ایمان لاتا ہے. اگلے حوالے کی طرف چلتے ہیں کہ یوحنا کی انجیل، اس کا باب نمبر 12 ہے اور آیت نمبر 49 ہے. اس میں لکھا ہے، کیونکہ میں نے کچھ اپنی طرف سے نہیں کہا بلکہ اپنے باپ جس نے مجھے بھیجا ہے اسی نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں کیا کہوں اور میں کیا بولوں، اور میں جانتا ہوں کہ اس کا حکم ہمیشہ کی زندگی ہے. بس جو میں کہتا ہوں اس طرح باپ نے مجھے کہا ہے اسی طرح کہتا ہوں. یعنی کہ اس میں بھی عیسیٰ علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی مرضی کا مالک نہیں ہوں، جو مجھے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، جو میرا باپ مجھے کہتا ہے میں اسی کو مانتا ہوں، میں اس کا حکم آگے دیتا ہوں. اس میں بھی عیسیٰ علیہ السلام یہی ثابت کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جو حکم دیتے ہیں وہ ان کو وہی حکم دیا جاتا ہے. اس کے علاوہ
ہم آگے چلتے ہیں تو یوحنا کی انجیل اس کا باب نمبر 13 اور آیت نمبر 20 میں لکھا ہے، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو میرے بھیجے ہوئے کو قبول کرتا ہے وہ مجھے قبول کرتا ہے، اور جو مجھے قبول کرتا ہے وہ مجھے بھیجے ہوئے کو قبول کرتا ہے۔ اس میں بھی یہ ثابت ہو رہا ہے کہ بھیجنے والا عیسیٰ علیہ السلام کو کوئی اور ہے۔ آگے ہم چلتے ہیں، اس میں یہی یوحنا کی انجیل اس کا باب نمبر 14 ہے اور اس کی آخری آیت میں لکھا ہے، جس طرح باپ نے مجھے حکم دیا ہے میں ویسا ہی کرتا ہوں، اٹھو یہاں سے چلے۔ یعنی کہ اس میں عیسیٰ علیہ السلام یہی کہہ رہے ہیں کہ جس طرح مجھے اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں ویسا ہی کرتا ہوں۔ اسی طرح یوحنا کی انجیل باب نمبر 13 اور آیت نمبر 16 میں یہ لکھا ہے کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ نوکر اپنے مالک سے بڑا نہیں ہوتا اور نہ بھیجا ہوا اپنے بھیجنے والے سے بڑا ہوتا ہے۔ یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام اس میں بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ میں بڑا نہیں ہوں، بلکہ جو میرا باپ آسمانوں پہ ہے وہ مجھ سے بڑا ہے، وہ بھیجنے والا ہے مجھے۔ اس کے آگے ہم آگے چلتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی اپنے باپ کی طرف دیکھ کے آسمانوں کی طرف دیکھ کر عیسیٰ علیہ السلام دعا کیا کرتے تھے۔ حوالے کے طور پہ لوکا کی انجیل اس کا باب نمبر 5 ہے اور آیت نمبر 16 میں لکھا ہے، مگر وہ جنگلوں میں جا کر الگ دعا کیا کرتا تھا۔ یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام جنگلوں میں جا کر اللہ رب العزت سے دعا کیا کرتے تھے، وہ خود خدا نہیں تھے۔ اگلی دلیل کی طرف ہم چلتے ہیں، یہ لوکا کی انجیل باب نمبر 6 اور آیت نمبر 12 میں لکھا ہے، اور ان دنوں میں ایسا ہوا کہ وہ پہاڑ پر دعا کرنے کو نکلا اور خدا سے دعا کرنے میں ساری رات گزار دی۔ آگے ہم چلتے ہیں، یہی متی کی انجیل اس کا باب نمبر 27 ہے اور آیت نمبر 50 میں لکھا ہے، یسوع نے پھر بڑی آواز سے چلا کر جان دے دی۔ یعنی کہ اگر خدا ہوتا تو یسوع کو پھر صلیب پر نہیں ڈالا جا سکتا تھا، کیونکہ خدا کسی کی مرضی کا محتاج نہیں ہوتا۔ یہی تھے کچھ حوالہ جات جو آپ کے سامنے رکھے گئے، جس سے یہ ثابت کیا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ ایک انسان تھے، وہ خدا نہیں تھے۔ اور اس کے علاوہ اگر تو یہ لوگ برا نہ مانے تو کچھ آپ کو یہ بھی بتا دیا جائے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بہت برا سلوک کیا گیا تھا جب ان کو صلیب پر ڈالا گیا تھا، اور ان کے ساتھ بہت برا سلوک کیا گیا تھا، ان کو مارا گیا تھا، ان کے منہ پر تھوکا گیا تھا، اور ان کو کانٹوں کا ہار، ایک کانٹوں کا وہ سر پہ ڈالا گیا تھا، ایک تاج بنا کر ان کے سر پہ ڈالا گیا تھا، ان کو گھسیٹا گیا تھا، ان کو مکے مارے گئے تھے۔ یہ بہت ساری بے حرمتی جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کی گئی تھی، تو یہ بھی سب کچھ ہوا تھا۔ اگر وہ خدا تھے تو اپنے آپ کا بچاؤ کیوں نہیں کر سکتے تھے؟ تو اگر ایک خدا جو ہوتا ہے وہ اتنا بے بس نہیں ہوتا کہ اس کو اپنے آپ کا وہ بچاؤ نہ کر سکے، یا اگر ایک خدا اتنا بے بس نہیں ہوتا کہ وہ مر جائے اور وہ تیسرے دن پھر وہ موت کو شکست دے دے یا وہ اس طرح ہو جائے، یہ ایک انسان ہو سکتا ہے ایسا، وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ یہ سارے حوالہ جات بتانے کا ایک جو تھا، ایک موضوع تھا، اور جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام وہ خدا کے رسول ہیں، خدا کے بھیجے ہوئے پیغمبر تھے، وہ خدا نہیں تھے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو آپ اس کو ضرور لائک کریں، اب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ رفتہ انشاءاللہ آگے آہستہ آہستہ ہم چلیں گے۔ رد عیسائیت پر بہت سارا کام ہوگا، یہ کوئی بھی نہیں بتاتا، اور الماس جیکب جیسے جو ہیں یہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، کیونکہ الماس جیکب نے اپنے ویڈیو کے شروع میں بھی کہا تھا کہ یہ ویڈیو دیکھ کے کئیوں کو تکلیف ہوگی، یہ باتیں آپ لوگوں کے لیے نہیں ہیں، آپ کو نہیں پتہ ہوگی کچھ ایسا۔ اب میں انشاءاللہ میری کوشش یہ ہو رہی ہے کہ انشاءاللہ میں آگے چل کر رد عیسائیت پر پورا ایک کورس بناؤں، جس میں میں لوگوں کو یہ بتاؤں کہ عیسائیت کیا تھی، کہاں سے شروع ہوئی تھی، کیا لوگ واقعی عیسائی ہیں، یا لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ کر اور لوگوں کے پیچھے لگ گئے ہیں، یا عیسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ کر انہوں نے کسی اور کی پیروی شروع کر دیا ہے۔ انشاءاللہ یہ آہستہ آہستہ کام شروع ہوگا۔ اب میرا فرض جو تھا وہ میں نے پورا کر دیا۔ ایک آپ سے لوگوں سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو الماس جیکب تک ضرور پہنچائیں تاکہ اس کو اس بات کا پتہ چلے۔ میں انشاءاللہ الماس جیکب کے جواب کا انتظار کروں گا، یا اس کے علاوہ کوئی اور بھی جواب بنانا چاہے تو میں اس کا بھی انتظار کروں گا۔ اب آپ لوگوں کا فرض یہ بنتا ہے کہ آپ اس ویڈیو کو دیکھیں، اس کو لائک کریں، اس کو شیئر کریں، چینل اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی کریں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اپنے فیس بک پر، اپنے ٹویٹر پر اس کا لنک دیں، اپنے واٹس ایپ پہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں۔ انشاءاللہ آگے کام چلتا رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔